السلام علیکم بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اس سے پریویس ویڈیو میں آپ کو قوم عاد کے بارے میں بتایا تھا، اور آج میں قوم سمود کا ذکر کرنے جا رہی ہوں۔ قدیم جزیرۃ العرب کی قوم جو پہلے 1000 سال قبل مسیح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد تک رہے، قوم کے مورث اعلیٰ کا نام سمود تھا، اور مشہور نسب نامہ ان کا یہ ہے کہ سمود بن جشیر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ آج جس طرح جنوبی اور مشرقی علاقے کے مالک تھے، سمود اس کے مقابلے میں مغربی اور شمالی عرب پر قابض تھے۔ ان کے دارالحکومت کا نام حجر تھا۔ یہ شہر حجاز سے شام کو جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا۔ اب عموماً اس شہر کو مدائن صالح کہتے ہیں۔ یہ شمالی عرب کی ایک زبردست قوم تھی۔ فن تعمیر میں عاد کی طرح اس کو بھی کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو کاٹ کر مکان بنانا، پتھروں کی عمارتیں اور مقبرے تیار کرنا اس قوم کا خاص پیشہ تھا۔ یہ یادگاریں ابھی تک باقی ہیں۔ ان پر ایرامی اور سمودی خطوط جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں ابھی تک۔ عرب اسلامی ذرائع بتاتے ہیں کہ سمود ایک ابتدائی عرب قبیلہ تھا جو قدیم دنوں میں معدوم ہو گیا تھا، یعنی ختم ہو گیا۔ سمود کا قرآن میں 23 بار ذکر آیا ہے، جو خدا کی طرف سے گنہگار قوموں کی تباہی کے بارے میں ایک اخلاقی سبق کے حصے کے طور پر لکھا ہوا ہے۔ قرآن کے مطابق سمود ایک پچھلی قوم کے جانشین تھے، یعنی جو عاد قوم گزر چکی تھی، وہ اس قوم میں جو لوگ بچ گئے تھے وہ ان کی نسلوں میں سے تھے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ ہو گئے تھے۔ وہ زمین کی سطح پر تراشے ہوئے گھروں میں رہتے تھے۔ خدا نے مشرک سمود کو خبردار کرنے کے لیے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی طرف بھیجا کہ وہ ایک خدا کی عبادت کریں۔ قبیلے نے یہ کہہ کر ان کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ صالح محض ایک انسان ہے، اور اس نے خدا سے نشانی کا مطالبہ کیا، اور خدا نے اپنی نشانی کے طور پر ایک دودھ والا اونٹ اتارا، اور صالح نے اپنے ہم وطنوں سے کہا کہ وہ اونٹ کو نقصان نہ پہنچائے۔ آگے کیا ہوا اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بچوں بتاتی ہوں۔ پیارے بچوں، آج سے تقریباً 4000 سال پہلے حجاز مقدس اور تبوک کے درمیان حجر نامی جگہ میں ایک قوم آباد تھی جسے قوم سمود کہا جاتا تھا۔ یہ جگہ آج کل مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ اس قوم نے بہت ترقی کی، اور ان کی ترقی کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر یہاں پر گھر بنا کر رہتے تھے، جس کی وجہ سے دشمن کبھی ان سے جیت نہ پاتا تھا۔ اور اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 9 جگہ آیا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء اور سورہ نمل میں ان کا خاص طور پر ذکر آیا ہے۔ حضرت صالح جس قوم میں پیدا ہوئے اس کو سمود کہتے تھے، اور اہل سمود اپنے بت پرست پیشرو کی طرح، اپنے باپ دادا کی طرح بت پرست تھے۔ خدائے واحد کے علاوہ بہت سے معبودان باطل کے پرستار اور شرک میں مبتلا تھے، اس لیے ان کی اصلاح اور احقاق حق کے لیے انہی کے قبیلہ میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا، تاکہ وہ ان کو راہ راست پر لائیں، ان کو خدا کی نعمتیں انہوں نے یاد دلائیں، جس سے صبح شام وہ محفوظ ہوا کرتے تھے، اور ان پر انہیں یاد دلایا کہ ہر شے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور ان کو بنانے والا خدائے واحد ہے، اور وہ جن بڑے بڑے محلوں اور گھروں میں رہتے ہیں اور جو نعمتیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہیں، وہ انہوں نے ان لوگوں کو یاد کرائیں کہ وہ صرف خدائے واحد کی عبادت کریں اور اسی پر ایمان لائیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، اور وہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اے محمد، آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے قبضے میں ہیں۔ مسلمانوں، تم کو خبر نہیں کہ ان کے پاس اگر یہ نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ پھر بھی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والے نہیں ہیں۔ غرض یہ کہ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کو بار بار سمجھاتے اور نصیحت فرماتے رہے، مگر قوم اس بات پر ڈٹی رہی اور ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ ان کا بغض اور عناد
دن بدن بڑھتا رہا، ان کی مخالفت حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف بڑھنا شروع ہو گئی۔ وہ کسی طرح بت پرستی سے باز نہ آئے، اگرچہ ایک مختصر اور کمزور جماعت نے ایمان قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئی، مگر قوم کے سردار، بڑے بڑے سرمایہ دار اسی طرح باطل پرستی پر قائم رہے۔ انہوں نے خدا کی دی ہوئی ہر قسم کی خوشی، عیاشی اور اس کے شکر ادا کرنے کے بجائے کفران نعمت کو انہوں نے اپنا شعار بنا لیا تھا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے تھے، اگر ہم باطل پرست ہوتے، خدا کے صحیح مذہب کے منکر ہوتے اور اس کے پسندیدہ طریقے پر قائم نہ ہوتے تو آج ہم کو یہ دھن دولت، سرسبز و شاداب باغات کی فراوانی اور زیورات کی بہتات، بلند و بالا اور عالیشان محلات، رہائش میں وجات، پھلوں کی کثرت، شیریں نہریں، عمدہ کھانے اور جو کچھ ہمیں حاصل ہے یہ ہمارے پاس نہ ہوتا اور ہم غربت کے اور تنگ دستی میں مبتلا ہوتے۔ تو حضرت صالح فرماتے ہیں کہ تم اپنی اس عیاشی کا سامان جو ہے اس پر شیخی نہ مارو اور خدا کے سچے رسول اور اس کے دین برحق کا مذاق نہ اڑاؤ، اس لیے کہ اگر تمہارے کبر و غرور اور عناد کا یہی حال رہا تو پل بھر میں یہ سب فنا ہو جائے گا اور پھر نہ تم رہو گے نہ تمہارا یہ ساز و سامان۔ بے شک یہ سب کچھ نعمتیں اللہ کی ہیں، بشرطے کہ ان کو حاصل کرنے والے اس کا شکر ادا کریں اور اس کے سامنے سر مسجود ہو جائیں، اور بلا شبہ یہی سامان عذاب اور لعنت ہیں اگر ان کا استقبال شیخی اور غرور کے ساتھ تم کرتے ہو اور اسے اپنا سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہے، تو تم سب غلطی پر ہو۔ سمود کو یہ بھی حیرانی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ہی میں سے ایک انسان جو ہے اسے اللہ کا پیغمبر بنا دیا گیا اور وہ ہمیں خدا کا پیغام سنا رہا ہے۔ وہ سخت تعجب سے کہتے، کیا ہماری موجودگی میں اس پر خدا کی نصیحت اترتی ہے؟ یعنی اگر ایسا ہونا ہی تھا تو اس کے ہم اہل نہیں تھے، نہ کہ صالح۔ مطلب ہمارے پاس دولت زیادہ ہے تو اللہ ہمیں کیوں نہ نبی بنایا، اسے کیوں بنا دیا کہ جو کہ بہت غریب ہے۔ تو حضرت صالح کی مغرور اور سرکش قوم نے ان کے پیغمبرانہ دعوت و نصیحت کو یوں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور خدا کے معجزے کے مطالبہ کر دیا کہ اگر تم نبی ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور اس کی قبولیت کا ہم انتظار کریں گے کہ تم اگر نبی ہو تو اس پہاڑ میں سے ہمیں ایک اونٹنی نکال کر دکھا دو۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے درگاہ الہی میں دعا کی اور قبولیت کے بعد اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہارا مطلوبہ نشان اونٹنی کی شکل میں یہ موجود ہے، دیکھو اگر تم نے اس کو ایذا پہنچائی تو پھر یہی تمہاری ہلاکت کا نشان ثابت ہوگی، اور خدائے واحد نے تمہارے اور اس کے درمیان پانی کی باری مقرر فرما دی ہے، ایک دن تمہارا ہے اور ایک دن اس کا، لہٰذا اس میں فرق نہ آئے۔ قرآن عزیز نے اس اونٹنی کا نام ناقۃ اللہ یعنی خدا کی اونٹنی رکھا۔ پیارے بچوں، ان لوگوں نے اونٹنی کے ساتھ کیا کیا یہ آپ میری نیکسٹ ویڈیو میں ضرور سنیے گا، اور ناز کے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔